الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت علی بن معبد رحمۃ اللہ کا کرایہ کے مکان سے تحریر کو خشک کرنا۔ علی رحمۃ اللہ بن معبد ایک محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کچھ لکھا اور اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوئی۔ کچی دیوار تھی، مجھے خیال آیا کہ اس پر سے ذرا سی کھرچ کے تحریر پر ڈال لوں۔ پھر خیال آیا کہ مکان کرائے کا ہے، جو رہنے کے واسطے پر کرایہ لیا گیا، نہ مٹی لینے کے واسطے، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اتنی ذرا سی مٹی میں کیا مذائقہ ہے، معمولی سی چیز ہے۔ میں نے مٹی لے لی اور رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں جو فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کو معلوم ہوگا۔ یہ کہنے کو معمولی مٹی کیا چیز ہے۔ فائدہ: کل معلوم ہوگا کہ بظاہر مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ کمال درجہ یقیناً تھا کہ اس سے بھی اتعاظ کیا جاتا، اگرچہ عرفاً معمولی چیز ہونے سے جواز کی حد میں تھا۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ قول کہ کھجور کھانا طویل زندگی ہے۔ غزوہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور بڑھو اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے اور متقیوں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ حضرت امیر بن الحام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی سن رہے تھے۔ کہنے لگے، واہ واہ! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ کس بات پر کہا؟ آج کیا یا رسول اللہ، مجھے تمنا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ان میں سے ہو۔ اس کے بعد جھولی میں سے چند کھجوریں نکال کھانے لگے۔ اس کے بعد کہنے لگے، ان کھجوروں کو ختم ہونے کا انتظار جو ہاتھ میں ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، کہاں تک انتظار کروں گا؟ یہ کہہ کر ان کو پھینک دیا، تلوار کر معجمے میں گھس گئے، شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ فائدہ: حقیقت میں یہی لوگ جنت کے قدردان ہیں اور اس پر یقین رکھنے والے ہم لوگ کو بھی اگر یقین نصیب ہو جائے تو ساری باتیں سہل ہو جائیں۔ سبحان اللہ! اس کا واقعہ کتنے خوبصورت بات کی کہ معمولی چیز نہیں، اس نے صحابی ہیں، انہوں نے کرائے پہ مکان لے۔ کرائے پہ مکان تو رہنے کے لیے لیا ہے نا، انہوں نے پیسے رہنے کے لیے دیے۔ مٹی کو کھرچو گے اور پینٹ خراب کرو گے تو اس میں وہ مالک مکان کا خرچہ ہے، تو اس کی پکڑ ہوگی قیامت کی۔ بات تو چھوٹی سی، اتنی سی مٹی، انہوں نے تو چھوٹی سی مٹی نکالی۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کی بھی حساب دینا پڑے گا۔ اگر 1 روپیہ بھی کیسے آپ نے ہیرا پھیری کی ہے تو اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ بات چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، بات اس چیز کی ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو خراب کیا ہے۔ ایسے دوسرے واقعے میں امیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں جو مطلب اٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، میں بھی اس کا انتظار کیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تم بھی ان میں سے ہو؟ تو انہوں نے کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کہا اس میں بہت ٹائم لگا۔ کھجوریں پھینکی اور جنگ کے میدان تلوار اٹھائی اور چل پڑے، اور وہیں جب تک واپسی تب تک نہیں ہوئی جب تک شہید نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ! یہ ہیں ان کے ایمان صحابہ کے، کہ ایک نے ہلکی سی مٹی کو وہ کیا تو ان کے خواب میں مطلب آ گیا کہ میں نے غلط کیا کچھ۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ کیسے انہوں نے بات سنی اور جہاد میں گھس گئے اور مر کے ہی دم لیا۔ یہ لوگ جنت کے قدردان ہیں۔ اب تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے۔ تبلیغ کی محنت اصل میں سب سے پہلے اپنے ایمان بنانے کی محنت ہے۔ ہم جب بار بار لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو سیدھے راہ پہ لاتے ہیں، نماز کا بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ بار بار باتیں جب سنتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، ہمارا ایمان یقین مضبوط ہوتا ہے۔ بار بار باتیں جب سنتے ہیں، جب دل میں اللہ کا ذکر ہوگا نا تو دل نرم ہوں گے۔ سبحان اللہ! تو اسی سے جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ یہ ایمان کی محنت ہے۔ ایک جو دراصل ہے نا، اپنے ایمان کی محنت ہے۔ ہم اپنے ایمان کی محنت کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی تبلیغ دے رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس محنت میں جوڑے، اللہ ہمیں اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا پڑا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔